کیا البئی الب عثمان بے کے دور میں تھی یا یہاں اسی پرزی کردار کے طور پر لایا گیا ہے؟ البئی کا عثمان بے کے تیا سنگورتگین بے سے کیا تعلق تھا؟ جبکہ آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ البئی الب کو ظہر کس نے اور کیوں دیا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ کے مطابق البئی الب کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم البئی الب کی مکمل تاریخ بتائیں گے اور ان کی زندگی کی تمام خفیہ رازوں کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ پیارے دوستو، کسی بھی سلطنت کی خفیہ طاقت اس کی جاسوس ہوتی ہے، جو کہ ہریپوں کی راز معلوم کرنے کے بعد ریاست تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈیوٹی میدان جنگ سے بھی کئی گنا سخت ہوتی ہے، کیونکہ ایکسپوز ہوتی ہی نہیں مار دی جاتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں بھی بڑے بڑے جاسوس گزرے اور ان کی دی گئی معلومات سے بزنطینی سلطنت کے دو ٹکڑے کر دی۔ انہی ناموں میں سے ایک نام البئی الب کا بھی ہے۔ دوستو، البئی الب جسے حاجی البئی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، البئی الب 1305 میں اناطولیہ میں پیدا ہوئی تھی اور سلطنت عثمانیہ کی بہترین کمانڈر تھی، جن کی قیادت میں عثمانی فوج نے بہت سے قلیبی فتح کی تھی۔ واضح کرتے کہ البئی الب سلطنت عثمانیہ سے پہلے کراسی قبیلے میں خدمات انجام دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اس نے کراسی کے قبیلے کو چھوڑ کر عثمان بے کی ریاست کے لیے جینی مرنے کا عہد کر لیا۔ ڈرامہ کروش عثمان میں ان کا کردار تھوڑا سا اور دکھایا گیا ہے۔ چونکہ سیریز میں اس وقت 1317-18 کا دور چل رہا ہے، تو تاریخ کے مطابق اس وقت البئی کی عمر صرف 12 سال تھی۔ البئی الب اصل میں عثمان بے کی نہیں بلکہ اورحان بے کی کمانڈر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کروش عثمان سیریز میں البئی کو زیادہ اورحان بے کے ساتھ ہی دکھایا گیا ہے۔ البئی نے صرف اورحان بے کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اورحان بے کی بیٹی سلیمان پاشا کے ساتھ مل کر بہت سے جنگی لڑی تھی اور یورپ کی اہم علاقے فتح کی تھی۔ اس وقت کی حکمران اورحان بے نے جب رومیلی میں اپنی پاؤں مضبوط کی تھی تو اس کی پیچھے ساری محنت البئی الب کی ہی تھی، جنہوں نے تن تنہا اپنا لوہا منواتے ہوئے بزنطینیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ یاد رہے کہ ایڈرن بھی البئی الب نے ہی فتح کیا تھا، جو کہ بعد میں سلطنت عثمانیہ کا دوسرا دارالخلافہ بنا تھا۔ تاریخ میں درج البئی کی کارناموں سے ایک بات تو واضح ہے کہ وہ کوئی عام کمانڈر نہیں تھے بلکہ ایک ماہر جنگجو بھی تھی، جنہوں نے اپنی تیز دماغی اور ذہانت سے بڑے بڑے برج الٹ دی تھی۔ جب اورحان بے کی بیٹی مراد اول کو بزنطینیوں کی جانب سے قید کیا گیا تو وہ حاجی البئی ہی تھی، جنہوں نے تھوڑی سی فوج کے ساتھ بزنطینیوں پر دعویٰ بولا تھا اور انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تاریخ میں اس مارکے کو کریمن کا نام دیا گیا ہے۔ اس جنگ میں کامیابی کے بعد البئی کا نام پوری سلطنت میں گونجنے لگا تھا۔ تاہم البئی الب کی کامیابی اور شہرت سلطنت عثمانیہ ہی کی کچھ وزیروں کو چبھنے لگی تھی اور وہ البئی الب کو اپنا حریف تصور کرنے لگی کہ کئی البئی کل کو ہماری جگہ ہی نہ لے لے۔ یہی وجہ ہے کہ کریمن کے مارکے کے فوراً بعد ہی سلطنت عثمانیہ ہی کی ایک وزیر جس کا نام لالا شاہین پاشا تھا، انہوں نے البئی کو بے دردی کے ساتھ زہر دے کر شہید کر دیا۔ اور جہاں تک کہ البئی کی سنگورتگین سے تعلق کی بات ہے، چونکہ سنگورتگین ایک ٹاپ لیول کی جاسوس تھی اور ان کی فیملی بھی خفیہ ہی تھی، جس کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے البئی الب کی کردار کو سنگورتگین بے سے جوڑ دیا گیا اور اسی سنگورتگین کی پوتے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ چونکہ البئی الب کا کردار ایک تاریخی کردار ہے تو یہ کافی لمبے وقت کے لیے ہوگا اور صرف عثمان سیریز ہی نہیں بلکہ اورحان سیریز میں بھی دکھایا جائے گا۔ پیارے دوستو، تاریخ کے مطابق البئی کی شادی کس سے ہوئی تھی اس بارے میں کچھ بھی تاریخ میں درج نہیں ہے، اس لیے یہ اب ڈرامے کی ڈائریکٹر کی مرضی ہے کہ وہ البئی الب کی شادی کس سے کراتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کے خیال میں البئی الب کی شادی کس سے ہونی چاہیے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اس کے ساتھ البئی الب کی یہ تاریخی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنا قیمتی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہوئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور کردار کی ہسٹری جاننا چاہتی ہے تو وہ بھی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔